अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में सेहत में खैर बरकत डाले। अल्लाह ताला आपकी तमाम तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। एक नई सुबह के साथ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होंगी। मेरी बहनें मुझे रिव्यू देती हैं जी, बहुत शुक्रिया। मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज एनी साहिबा जो है ना वो खलारे डालकर बैठी हुई है कि जी चूड़ियों का बंटवारा करें, मेरी चूड़ियाँ मामा अलहदा करें। तो मैंने कहा चल काकी डब्बे इकट्ठे करो। तो वाकई बड़े अरसे बाद मुझे अपनी चूड़ियाँ भी नज़र आई हैं जो बहुत पुरानी मेरी चूड़ियाँ थी और मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई थी। तो इसने मुझे कहा मामा मैंने चूड़ियाँ ख़रीदनी है। मैं कहा ना काकी, ऐ नहीं होना। तो अब मैंने वो सारे डब्बे सजाए हुए हैं टेबल पर, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो एनी साहिबा ने ये खलारा डाल के रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें इन डब्बों में मैं ख़जानों में छुपाई हुई हैं, वो सारी निकालनी है। मम्मा अलहदा करें जी, मेरी ज्वेलरी अलहदा करें। मैं कहा कर ला काकी। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी टेबल पे कैसे इसने सारा वो किया हुआ है। ये जी एनी ने सारी चूड़ियों का डिस्प्ले लगा दिया है। इसमें सारी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। ये मेरी पुरानी चूड़ियाँ हैं, बाकी सब एनी साहिबा की चूड़ियाँ हैं। की रोशनी डालनी है। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰੋ आज और कल में जज करो ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੱਸੇਗੀ। ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਗੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। हाँ ये जी सारी मेरी चूड़ियाँ हैं, ये स्टैंड में जितनी भी हैं ये भी एनी की हैं जी। ये सारी चूड़ियाँ ये मेरी बहुत पुरानी चूड़ियाँ हैं भाई। इनके डिज़ाइन से ही पता चल जाएगा कि ये यूनिक चीज़ है। अब ये चूड़ियाँ नहीं मिलती, अब तो बड़े अजीब से डिज़ाइन हैं। और ये भी जी मेरी पुरानी चूड़ियाँ सारी। ये देखें ये वाली जो पिंक वाली हैं और ये वाली सारी, ये बहुत ही पुरानी चूड़ियाँ हैं, मतलब तकरीबन 20 साल पुरानी। अब ये सारी नहीं हैं, ये जी ये सारी एनी की चूड़ियाँ हैं। एनी साहिबा से मैंने कहा ले जा भैया तू अपनी चूड़ियाँ। कह रही थी मम्मा मैंने चूड़ियाँ ख़रीदी। मैं कहा कुड़िए खड़ जा ज़रा। ये देखो जी ये सारी चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ। तो हैरान हो गई, कहती मम्मा ख़जाने छुपाए हुए हैं। ये जो स्टैंड है ना जी ये भी मेरा बड़ा पुराना स्टैंड है। और ये भी सारी मेरी चूड़ियाँ जी, मेरा ख़जाना है मेरी जवानी से लेकर अब तक का। ਹੁਣ जी ਅਸੀਂ मान लिया ਅਸੀਂ बूढ़े हो गए हैं, बच्चे जवान हो गए भले शादियाँ हमारी बहुत छोटी छोटी उम्रों में हों लेकिन फिर बूढ़े तो हो ही गए हैं ना, मान लेनी चाहिए ये बात। चलें जी, अब ये जी मैंने लिए हैं जी मूंगरे, आधा किलो ये मूंगरे हैं। तो आज मूंगरे खाने को दिल कर रहा था तो मैंने कहा चले जी मूंगरों को नया किया जाए। तो आधा किलो मैंने ये मूंगरे लिए हैं और इसमें जी ये आधा किलो ही आलू हैं। ये छोटे छोटे से आलू हैं, तकरीबन ये आधा किलो बन ही गए हैं। तो जितने मुंगरे उतने आलू, हम वज़न मज़े के लगते हैं। तो मैंने मुंगरों को जो परात में डाल दिया। मैं ज़रा खुले भांडे च पाओ तो ज़रा सोहने भी लगते हैं, कितने प्यारे लगते पे ने ना। बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो शहजाद साहब और मैं इंजॉय करेंगे। शहजाद साहब बेचारे बस थोड़ा थोड़ा, उनकी खातिर मैंने ऑयल भी बहुत थोड़ा डाला था, ना होने के बराबर समझें, इस तरह कम ही ऑयल डाला था मैंने। तो चलें जी, ये जी मुंगरों को कैसे बनाते हैं ये बिगनर्स के लिए जी। इत्थों इन्हों की एक डंडी तोड़ी दी है जिते जी, एक इत्थों तोड़ी दी है तो मूंगरा बन गया जी। कुछ लोग इसे मूंगरियाँ कहते हैं, कुछ मूंगरा कहते हैं, कुछ मूंगरे कहते हैं, पता नहीं है, हर इलाके की एक अपनी वॉइस है। तो जी ये देखें कितने सोने मूंगरे हैं और कितने प्यारे हैं। जब हम बच्चे थे तो हमें भी पसंद नहीं थे, लेकिन जब बड़े हुए तो इसकी पता चला कि ये भी बड़ी मज़े की चीज़ होती है। तो हम बड़े शौक से अब खाते हैं। तो लो जी हूँ फड़का लो जी, लाइए इन्होंने सारिया ने बनाइए, कोई लाइए कोई घंटा को इन्होंने बनाने दे विच ते फिर लग जाए जी कम दे उत्ते। ये जी मैंने सारे बना के धो सवार के ये देखे छाननी में डाल के रख ली हैं। इसमें क्या क्या जाएगा जी, इसमें जाएंगे 2 छोटे से प्याज और 1 छोटा सा टमाटर और 1 चमचा अदरक लहसुन पेस्ट का, फिर मुख्तसर सा मसाला, कुछ अटरम पटरम नहीं। ठीक है ना भाई, ये बिगनर्स को बता रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को भी बिल्कुल नहीं बनाने आते। तो ये जी इसमें मैंने अब देचकी को गरम शरम कर ली है। अब इसमें जो ऑयल जाएगा वो तकरीबन ये वाला जो है 1.5 चमचा, 1.5, इससे ज़्यादा मैं नहीं डाल रही क्योंकि शहजाद साहब ने भी खाना है।
تو اس لیے اس میں صرف اتنا آ جائے گا۔ پیازوں کو میں نے کاٹ کوٹ لی ہے، چلیں جب اس کو دیچکی میں ڈالتے ہیں۔ یہ جی میں نے کاٹ کے پیاز اس میں ڈال دیے ہیں، اب ان کو کرتے ہیں سرخ شرخ۔ اور ٹماٹر جو ہے میں نے فریز کیا ہوا تھا، اس کو میں نے دوری ڈنڈے میں ڈال کر اچھے سے کوٹ شوٹ لی ہے، اور اچھے سے کوٹ لیا۔ تو اب جی جو پیاز ہے وہ پنک چنک ہو گیا ہے اچھے سے۔ اس کو میں نے کہا کہ چل جی تنوی، پھر اس میں 1 چمچہ ادرک لہسن پیسٹ کا میں نے ڈال دی ہے اچھے سے۔ اس کو میں نے کہا چل بھی اس کو تو قاعدے گھماؤ پھراؤ سیر کراؤ، تین ذرا نہ پھڑکا لو جی، لاؤ چنگی والی۔ اب اچھے سے جی اب اس کو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کر لینے ہیں۔ پھر اس میں جی میں نے جو ہے ٹماٹر بھی ڈال دیا ہے جو میں نے کونٹ لیا تھا، تو اچھے سے اس کے اندر اس کو گھما پھرایا، اس کو بھی مکس کیا ہے کہ جی اچھے سے مسالے میں مکس ہو جائیں۔ تو جی ہانڈی نال ہانڈی ہوے تے ہانڈی ہوندی جے، ورنہ ہانڈی ہونڈی کوئی نہیں ہوندی، وہ صرف تجربے ہوندے جے۔ تو انہاں نال محبت کرو ہانڈی دے نال تو پھر بڑا مزہ بھی آندا جی۔ اب اس میں نمک مرچ کیا جائے گی وہ بھی بتاتی ہوں جی۔ نمک حسب ذائقہ، اور جو مرچ ہے وہ 1 ٹی اسپون، اور جو ہلدی ہے وہ آدھی ٹی اسپون، یعنی پنچ آف ہلدی سمجھے۔ بس یہی ٹوٹل مسالہ میں ڈالتی ہوں۔ بڑی سادی سی ہانڈی ہے جی، میری امی اسی طرح بناتی تھی، تو میری ماں کی ریسیپی ہے، تو بڑی مزے کی بنتی ہے۔ جتنی سادی ہوتی ہے نا اتنی ہی مزے کی یہ بنتی ہے۔ کوئی بھی کھانا جتنا سادہ اتنا لذیذ، یہ میرا یقین ہے۔ تو چلیں جی اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ یہ مسالہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں، تو یہ اچھے سے رچ بس جائے گا، اس کے ساتھ پک جائے گا، کچا پن نہیں رہے گا مسالے کا۔ تو پانی کا تھوڑا سا اسے چھٹا ڈالا ہے جی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ ہو گیا ہے ڈن ڈنا ڈن ڈن، اچھے سے یہ اس کو بھون چھون لیا ہے میں نے۔ تو یہ تھوڑا سا پانی اور ڈالا ہے تاکہ اور، کیونکہ ٹماٹر مجھے تھوڑا سا نا وہ لگ رہا تھا کہ نہیں ہوا، میں نے وہ پہلے کا بھون چھون لیا، لیکن وہ تھوڑا سا بھونا چھونا ہے، اب زیادہ بھون چھون لیا ہے۔ اب جی کمپلیٹ ڈن ہو گیا۔ اب یہ مونگرے اٹھائیں گے، اس میں ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، مونگرے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اچھے سے۔ یہ لگ رہا ہے کہ جی مونگرے زیادہ دیچکی چھوٹی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے یہ مونگرے اندر جائیں گے اور یہ پکیں گے تو یہ نیچے بیٹھ جائیں گے آرام سے، اے بیچارے سو جان گے ہوں گے نا چنگی طرح۔ انہاں نوں دے وچ کرنا مکس، اور ان میں نے ابھی کوئی پانی نہیں ڈالنا کیونکہ مونگروں کا اپنا پانی ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھیں میں نے آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے دکھاؤں گی کہ مونگروں نے اپنا پانی چھوڑا ہے، تو وہ اسی میں ہی پکیں گے۔ پھر آگے جا کے اس کو چھٹے چھٹے لگائیں گے، لیکن ابھی یہ اسی میں پکیں گے۔ ڈھکن دیکھ دیا ہے اس پہ جی۔ اب یہ ڈھکن میں اٹھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی بہن گئے نا آپ پہ، انہوں نے بہنا ہی سی، تو وہ نیچے دیکھیں جی پانی نظر آئے گا آپ کو۔ یہ مونگروں کا اپنا پانی ہے، کیونکہ اس کو دھویا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے، تو وہی پانی جو ہے نا ان کو گلانے کے کام آ جاتا ہے۔ زیادہ انہوں چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں اس ٹائم دینے، وہ جب دینے وہ میں آپ کو بتا دوں گی۔ ابھی تو یہ اسی پانی میں ہی پکیں گے اچھے سے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی اب اس کو پکاتے ہیں۔ اب یہ میں نے ڈھکن اٹھا دیا تو یہ دیکھیں جی اب ماشاءاللہ اسی پانی میں یہ مونگرے مزے کے ہے نا، کلر چینج ہو گیا نا۔ تو اب جی اس میں ہم ڈالیں گے آلو۔ تو یہ جی میں نے آلو ڈال دیے ہیں۔ آلو میں نے موٹے موٹے اس لیے کاٹے ہیں کیونکہ مونگروں میں موٹے موٹے آلو اچھے لگتے ہیں، بریک آلو جو ہیں وہ بالکل نہیں اچھے لگتے۔ وہ اس میں جو ہے نا وہ جب گلتے ہیں نا تو پھر وہ نظر ہی نہیں آتے، اس لیے موٹے موٹے آلو ہی ڈالتے ہیں۔ میری امی اسی طرح ہی ڈالتی تھی، تو اس لیے میں نے ان کی ریسیپی کو ہی فالو کرتی ہوں۔ تو جی اب اس میں تھوڑا سا بھی میں پانی کا چھٹا چھٹا بھی لگاؤں گی، کیونکہ ظاہری بات آلووں نے گلنا بھی ہے۔ فی الحال تو یہ آلو میں جو پانی ہے فی الحال اسی کے ساتھ یہ بھی یہ مونگرے پکیں گے اور مزید، یعنی یہ دونوں ایک یکجان ہو جائیں گے اچھے سے نا۔ ان کو اچھے سے اسی میں نے سیر کروانی کہ تسی دونوں نا چنگی طرح مکس ہو جاؤ۔ تو اس کو اچھے سے چمچوں سے ملانا ہے تاکہ اچھے سے پلٹانا الٹانا ہے تاکہ اچھا سا جو مسالہ ہے نا وہ اچھے سے ان میں مکس ہو جائے۔ تو بس اسی طرح ہے جی۔ اور آپ سنائیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میری بہنیں کیسی ہیں؟ میری ریسیپی میں امید کرتی ہوں انہیں پسند آئی ہوگی۔ بڑی جی سادگی سے میں بناتی ہوں، اٹرم پٹرم میں نہیں ڈالتی تاکہ بگنرز کے لیے آسانیاں رہیں، کہ یہ اتنا مہنگائی کا دور ہے تو اس میں کم مسالوں سے مزے کی ہانڈی بن جائے، تو یہی سب سے اچھا فن ہے جی۔ کھانے تو سبھی بنا لیتے ہیں، لیکن وہ ہے نا کہ کم خرچ بالا نشیں سب سے بیسٹ ہے جی۔ آنچ اس کی اتنی رکھنی ہے جی، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ہلکی، میڈیم آنچ رکھنی ہے جی۔ چلیں جی اب اتارتے ہیں ڈھکن اور دیکھتے ہیں جی۔ ڈھکن اتار لیا، اب اسے دیکھیں بلبلے آ رہے ہیں نا تو اٹس مین یہ ڈن ہے۔ تو اب اسے خوب اچھے سے نا مکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جی بن گیا ہے کہ نہیں۔
تو اب دیکھیں جی اچھے سے اس میں اس کو بھونتے ہیں، 3-4 ہاتھ اس کو اچھے سے لگانے ہیں تاکہ اچھے سے مکس ہو. جتنا بھونائیں گے اتنا ہی مزے کی یہ بنتی ہے جی. اب اس میں سیکریٹ جو چیز میں نے ڈالنی تھی وہ جی ہے یہ دہی. یہ صرف 3 چمچے دہی میں ڈالوں گی جی. یہ دیکھیں جی 1 2 اور یہ رہا جی 3. یہ 3 چمچے دہی اس میں جائے گا جی ایسے. اور اب اس میں جی تھوڑا سا پانی میں ڈالوں گی، 1/2 کپ پانی کرنا ہے جی. شاہ صاحب کے لیے کیلے آئے ہوئے ہیں تو ان کا میں نے ان کو کیلے دینے ہیں. بڑا چڑھتے ہیں، میں فروٹ کھا کھا کے تنگ آ گیا. میں کہا کوئی گل نہیں جی کھا لو کچھ نہیں ہوندا، 4 دن تسی بھی جان بنا لو، بہت کمزور ہو گئے ہو. چلیں جی اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں. کتنا پانی؟ 1/2 کپ پانی جی. آپ کہیں گے جتنا پانی تو اس سے یہ ہوگا جی جو ہے آلو ٹوٹ جائیں گے. کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جی. یہ اچھے سے اس کو مکس کیا اور اس کے اندر سوٹ دیا اور پھر سارے مسالے کو اچھے سے اس میں یکجان ہونے دیں. لو جی ہوں انہوں نے چنگی طرح جڑا ہے نا مکس کرنا ہے اور ٹکن نہیں ہونے دینا. چنگی طرح انہیں انجی بھنن دینا ہے. انجی یہ ہے نا بنتے رہیں گے اچھے سے. اس میں ہی یہ بن جائیں گے اور یہ بڑے مزے کے یقین کریں بنتے ہیں، منہ سے نہیں اترتے. بچوں کو تو نہیں پسند کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ان کی اہمیت. آگے چل کے انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی مزے کی چیز ہے. یہ ہے کہ صبح ناشتے میں پھر کھا پی لیتے ہیں، ایسے ہی ہے جی. پھر کھانے پڑتے ہیں چیز جو مزے دی ہے. اور جی اس میں جائے گا ان میں 2 ہری مرچیں سواگن کریے جی. اینوں سونا جہا لالے پوچے ہو جاندے نے نا ذرا ہری مرچاں پا کے ہاں جی خوبصورت بن جاتی ہے. چلیں جی اب لگا دیں گے جی اس کو ہم دم. ہانڈی ڈن ہو گئی ہے جی. اب اس کو لگا دیتے ہیں جی دم پہ. یہ جی میں نے اس کو لگا دیا تھا دم پہ. تو اب جی میں اب آپ کو دکھاتی ہوں فائنل لک اس کی. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہنگرے آلو از ڈن. وہ دیکھیں آلو ٹوٹ رہا ہے خود ہی تو اٹس ڈن. بڑی ایزی اور سمپل سی ریسیپی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گی. بہت ہی مزے کی بنتی ہے، کوئی کسیلا پن نہیں آتا. صرف دہی ذرا سا ڈال دو تو سارا کس کا کسیل ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی تھوڑے سے ٹرکس ہیں جو بگنرس کو بتا رہی ہوں. میری بہنوں کو تو خیر مجھ سے زیادہ اچھا بنانا آتا ہے. وہ خود مجھے بہت اچھی اچھی ٹپس دیتی ہیں جن پہ میں عمل بھی کرتی ہوں. تو امید کرتے ہی ہوں کہ یہ پسند آئے گی. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.